ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے جناب صدر معزز علماء کرام ناظم محترم جملہ اراکین مدرسہ غیور جوانوں نوجوانوں پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک دینی مجلس میں شریک ہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہیں یقین مانیں کہ آج کی اس مجلس میں شریک ہونے کا جو اجر ہے جو ثواب ہے جو نیکی ہے جو مقام و مرتبہ ہے آج کے آپ کے حاضری کا اگر اسی کا آپ اندازہ لگا لیں تو رب محمد کی قسم آپ یہ سوچیں گے کہ کاش کی پوری زندگی ہماری ایسے ہی گزر جاتی ہے یہاں جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں میری بہنوں میری ماؤں میری بیٹیوں میرے نوجوانوں ہمارے پیغمبر نے کہا کہ ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں صرف گھیر نہیں لیتے بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ اکبر
ہم بھی بڑی دعائیں کراتے ہیں لوگوں سے، جب کوئی بڑے عالم ہوتے ہیں ملتے ہیں، کوئی مہمان ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم گزارش کرتے ہیں حضرت ہمارے آمن کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے روزی روٹی کے لیے آپ ذرا دعا کرتے ہیں، اللہ سے گزارش کرتے ہیں ہم۔ اللہ والوں کتنے خوش نصیب ہو آپ کہ آپ کے لیے وہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ جب تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے تب تک وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے میرے پروردگار، وہ تیرے بندے جو تیرے قرآن کو سننے کے لیے اور تیرے رسول کی پیاری باتوں کو سننے کے لیے اللہ اپنے گھر دوار کو چھوڑ دیے تھے، نرم گرم بستروں کو چھوڑ دیے تھے، اللہ تیرے قرآن کو سنتے رہے۔ اللہ ہماری دعا یہ ہے ان کے بیٹھک کو جہاں قبول کر وہیں ان کے خطاؤں کے بخشش کا اعلان کرتے۔ یہ نورانی مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے میرے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کتنے خوش نصیب ہو۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے سینوں میں کتنی تڑپ ہے قرآن سننے کی، دین اسلام کی باتوں کو سننے کی۔ پروگرام کا پوسٹر میرے آپ کے نظروں سے کیا گزرتا ہے کہ ہم اور آپ میلوں کا سفر کر کے، کلومیٹر نہیں بلکہ کئی کلومیٹر کا سفر باندھ کر کے ہم پروگراموں میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہاں تو کھلے نہیں بھرتے، وہاں تو لٹو کھانے کو نہیں ملتا، وہاں تو ہمیں 2-5 کلو راشن بھی نہیں ملتا، صرف اس لیے کہ علماء ربانیین آ رہے ہیں، نائب رسول آ رہے ہیں، اللہ کا قرآن سنانے والے آ رہے ہیں، ہمارے رسول کی پیاری باتیں بتانے والے آ رہے ہیں۔ ہم جائیں گے رب کے قرآن کو ہم سنیں گے، اپنے رسول کی پیاری باتوں کو سنیں گے، اپنی زندگیوں میں ہم تبدیلی لائیں گے، جنت کے راستے پر ہم دوڑ پڑیں گے اور اپنے گردن کو جہنم سے بچانے کی ہم فکر کریں گے۔ اس وجہ سے میلوں کا سفر کر کے ہم جاتے ہیں آپ کے جانے کو، آپ کے حاضری کو، آپ کی محبت کو، آپ کی عقیدت کو، آپ کی اس دینی طرف کو، اور آپ کے سینے میں جو اللہ کے تئیں عقیدت ہے، قرآن کے تئیں جو الفت ہے، جہنم کا جو ڈر ہے، جنت کی جو لالچ ہے، مولا کریم قبول فرمائے۔ اللہ والوں وہی مجھے اس بات کی تکلیف بھی ہے چونکہ آج کل یہ پروگراموں کا ایک دور چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں ایک بڑے پروگرام میں شریک ہوا تھا، وہاں پروگرام میں گیا تھا، بعض نوجوان ایسی بات کر رہے تھے، نوجوانوں نے کہا کہ مزہ نہیں آیا، جلسے میں تو چلے آئے پر مزہ نہیں آیا۔ میرے جوانوں، ہماری بہنیں بھی یہ کہتے ہیں کہ آج مزہ نہیں آیا، ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں گئے تو پر مزہ نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، قرآن سن کر کے آپ کو مزہ نہیں آیا، یہ جسارت اور یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت زبان میں آئی کہاں سے؟ یہ کہنے کے لیے کہ مزہ نہیں آیا۔ اللہ اللہ، قرآن تو یہ کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کہاں جو قرآن سن کر آپ کو مزے نہیں آئے، وہ قرآن اگر اللہ پہاڑ پر اتار دیتا، قرآن کہتا ہے وہ پہاڑ لرز جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمیں قرآن سن کر مزے نہیں آتے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مومن جب قرآن سنتا ہے، جب مومنوں کو قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ مزے نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آیا قرآن سن کر۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا میری اس باتوں کو، اگر یہ زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں، اول تو توبہ کرو، دوسرے کہ اپنے ایمان کی خیریت طلب کرو، اپنے ایمان کی خیر بناؤ،
کہ میرے آپ کے سینے میں کتنے پرسنٹیج ایمان موجود ہے، تو ایسے جملے میرے آپ کے زبان پر آ گئے کہ قرآن سن کر کے ہم کو مزہ نہیں آیا، جلسے میں جا کر مزہ نہیں آیا۔ کون سا مزہ آپ تلاش رہے ہو؟ ایمان تو بڑھ گیا۔ قرآن نے کہا کہ وَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا جب تم قرآن سنو گے تو وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تمہارے دل دہل جائیں گے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا جب تم قرآن سنو گے تو تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اور ہاتھ جب اٹھیں گے تو لبوں میں حرکت طاری ہوگا، زبان سے آواز نکل آئے گی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کہا ربنا صرف عنا، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ کہا مومن کے اوصاف دیکھو، اللہ کے بندوں کے اوصاف دیکھو، جن کے سینوں میں اللہ کی محبت ہے، جن کے سینوں میں قرآن کی محبت ہے، جن کے سینوں میں جنت کی طلب ہے، جو جہنم کی عذاب کو سن کر ان کا دل دہل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب قاری قرآن قرآن سناتا ہے اور قرآن میں جب جہنم کی بات کو بیان کرتا ہے تو مومن ساروں قطار رونا شروع کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے پالنہار، اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ کو تو نے اتنا نازک بنایا ہے، اللہ ہم معمولی سی گرمی کو اللہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، اللہ تیری جہنم کے آگ کو اللہ ہم کیسے سہیں گے، کیسے برداشت کریں گے، اللہ ہم سے جہنم کو پرے کر دے، جہنم کو دور کر دے۔ میری بہنوں اندازہ لگاؤ، قرآن نے اہل ایمان کے اوصاف کو صاف کیا، صاف کر دیا، اور یہاں تو کہا کہ مزے نہیں آیا، مزہ نہیں آیا قرآن سن کر۔ یہ باتیں سن کر کے بڑے افسوس ہوتے ہیں، تو ہمارے جوان یہ کہا دیتے مزہ نہیں آیا۔ اللہ والو، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو مکمل کرتا چلوں کہ آپ کی زندگیوں میں مزے کہاں کہاں نہیں آتے۔ ایک تو مزہ یہ ہے کہ آپ کو جلسے میں آ کر کے مزہ نہیں آیا، اور ایک جگہ ہے جہاں آپ کو مزہ نہیں آتا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جب ہم بتاتے ہیں میرے جوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے قوم کے بزرگوں کو، ہمارے قوم کی بیٹیوں کو، فاطمہ کو، زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری ماں آپ نے گواہی دیا ہے، میرے بزرگوں آپ نے گواہی دیا ہے، میرے جوانوں آپ نے گواہی دیا ہے، ہم محمد رسول اللہ کو ماننے والے، گواہی دیے ہیں نا، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ اب دیکھو مزہ کہاں نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے رسول نے کہا ہم سے اتنی محبت کرو کہ دنیا میں آپ کو اس سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو۔ آپ کہتے ہو کہ ہمیں اس بات پہ مزہ نہیں آتا، ہمیں تو محبت موبائل سے ہے، ہمیں تو محبت خلاصت سے ہے، ہمیں تو محبت مغرب سے ہے، ہمیں تو محبت مغرب کلچر سے ہے، ہمیں محبت ہمارے ڈریس سے ہے، ہمارے لباس سے ہے، ہمارے رہن سہن سے ہے۔ نبی کے لباس میں وہ مزہ نہیں ہے، نبی کے راستے میں وہ مزہ نہیں ہے، نبی کے طریقے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے ہو؟ کون سا ایمان آپ کے سینے میں ہے؟ ارے مزہ انہیں یتنا آتا تھا، اپنے جسم کا کیما بناتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، اپنی بوٹیاں اڑاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، بدھوا ہوتی تھی عورتیں، بڑا مزہ آتا تھا، سہاگ گزر گیا، لاڈلا قربان ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، سارا خاندان جنازے میں لپٹا پڑا ہے، اماں کو بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ میرا سہاگ گزر گیا، اللہ میرا بیٹا کفن میں لپٹا پڑا ہے، اللہ میرا بھائی لپٹا پڑا ہے، اماں میں
اپنے بیٹے کو مکتب میں بھیجنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھانے میں مزہ نہیں آتا، رسول کی بات سکھانے میں مزہ نہیں آتا، رسول کے راستے پر چلانے میں مزہ نہیں آتا، بچے کو کرتا پیجامہ پہنائیں گے مزہ نہیں آتا، جینس پہنے کا بڑا مزہ آیا، پھٹے لباس پہن لیا بیٹا، اماں مسکرانے لگی، اماں ہنسنے لگی، چلا کمپٹیشن میں شاہ رخ خان کے، شاہ رخ خان نے تو میرا وقت ضرور کری، چلا کمپٹیشن کرنے ہمارا بیٹا، میری بہنوں کراؤ کمپٹیشن، جتنے کرنے ہیں اتنے کرا لو، کوئی بات نہیں، ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ جب باری آئے گی، جو زندگی میں آپ کو مزے نہیں آئے نا، اسی مزے کو آپ تلاشو گے، جب پھٹکار دیے جاؤ گے آپ کو مزہ نہیں آتا، ہمارا لباس نبی سے الگ، ہمارا دسترخوان نبی سے الگ، ہمارا آنگن الگ، ہمارا رہن سہن الگ، ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہمارے رسول کے طریقے سے میچ نہیں کرتا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جس نبی سے ہم محبت کر رہے ہوں، کیا ہمارے نبی کی ادائیں ہم کو اچھی نہیں لگیں گی؟ ہمارے رسول کی ادائیں ہم کو اچھی نہیں لگیں گی؟ ہمارے رسول کے لباس ہم کو اچھے نہیں لگیں گے؟ ہمارے رسول کا زلف ہم کو اچھا نہیں لگے گا؟ ہمارے رسول کی پگڑی ہم کو اچھی نہیں لگے گی؟ ہمارے رسول کا آنگن ہم کو اچھا نہیں لگے گا؟ ہمارے رسول کا وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ نبی جس راہ سے گزرے ہو اسی راہ پر چلنے کو طبیعت چاہتی ہے، ہمیں اس کانٹے راہ پر چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ والو آپ کیا جانو، جاؤ پوچھو مکہ میں جو ابو قحافہ کے دلارے حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کو کتنا مزہ آیا، مزہ اس بات پر ہے، کہا جا کر اے لوگو رسول کو اپنا امام مان لو، کلمہ کا اقرار کرو، اللہ کے راہ پر چلو۔ ابو بکر کو اتنا مارے، مار کر ابو بکر کو بے ہوش کر دیے، لوگ آئے، کہا پانی پی لو، ہوش میں آئے، آنکھ کھلی، کہا لوگو پانی میرے سامنے سے دور کر دو، کھانا میرے سامنے سے دور کر دو، کہا بات کیا ہے، کہا میری آنکھیں محمد کو تلاش رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں میرے سرکار کو تلاش رہی ہیں، میری آنکھیں میرے محبوب کو تلاش رہی ہیں، جب تک نبی کی زیارت نہیں کروں گا، جب تک میں من بھر کر کے اپنے پیغمبر کو دیکھ نہیں لوں گا، ایک قطرہ پانی پینا میرے لیے حرام۔ کتنا مزہ آتا تھا، اللہ جزائے خیر دے بھائی، اتنا ذوق تو ہم نے نہیں دیکھا ماشاءاللہ، قرآن سن کر کے انعام، یہ بھی ایک دیکھو ذوق کی بات ہے، عام طور پر انعام اکرام کے لیے وہ گانا بہت ہے، 501 روپیہ ہمارے طرف سے ہائی گانے پر لوگ انعام دیتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، ایسے لوگ بھی زندہ ہیں جو قرآن سن کر انعام دیتے ہیں، ورنہ یہ سسٹم تو نیپال وغیرہ کے جلسے میں ہوتا ہے کہ تقریریں ہوتی ہیں عورتوں کی جانب سے، مردوں کی جانب سے، ایک سلسلہ نیپال وغیرہ میں ذوق ہے، اور اتنا ذوق آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ ہے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اس کا سیرا اس محبت کی بات ہے نا، میرا وہ گانا تو بڑا پھینکا ہے، وہ محبت ہوئے، اور یہاں قرآن سن کر کے باتیں آگے نہ نکل جائے، مختصر طور پر میں آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، یسا کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے مکمل کر دوں کہ مزہ نہیں آتا، اللہ اکبر، مزہ نہیں آتا، لباس میں مزہ نہیں ہے آپ کو، ہمارے رسول کے رہن سہن میں آپ کو مزہ نہیں ہے۔ ابھی جا کر کے 1 ماہ پہلے کی بات ہے، ممبئی کی ایک جگہ، ایک شہر ہے ممبئی میں، علی باغ، شاید آپ لوگ سنے ہونا، علی باغ ایک جگہ مہاراشٹرا میں، میں وہاں ایک پروگرام میں گیا تھا، نوجوان بڑے شوق سے ریسیو کرنے آئے ایئرپورٹ پہ،
عبدالغفار صاحب ایک عالم دین ہیں، آپ لوگ نام سنے ہوں گے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو جو نوجوان ریسیو کرنے آئے تھے ایئرپورٹ پر، ان نوجوانوں کو میں نے دیکھا جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے، اس لباس پر جگہ جگہ چندی چپٹی لگا ہوا تھا، یہاں بھی چپٹی لگا ہے، یہاں بھی چپٹی لگا، یہاں بھی چپٹی لگا، اور یہاں جانگ کے اوپر پھٹا ہوا ہے، یہاں پھٹا ہوا ہے، یہاں چپٹی ہے۔ اب میں پریشان ہوں یار، کروں کیا؟ میں نے سب سے پہلا سوال کیا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پہلا سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ کہا میرا نام محمد اکرم ہے۔ ہم نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ مجھے افسوس ہوا۔ ہم نے کہا آپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، آپ کا نام محمد اکرم ہے، آپ کو پتا بھی ہے یہ جو لباس آپ کے جسم پر ملبوس کیے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، یہ لباس ہمارے رسول کے لباس کا مذاق ہے، آپ کو پتا ہے؟ کہا حضرت میں تو سمجھا نہیں، آپ بتاؤ۔ ہمارے نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اگر ڈھنگ سے ہمارے جوانوں کی تربیت کر دی جائے، ہمارے جوان آج بھی اللہ کے لیے اپنے جان کو اپنے ہتھیلیوں پر پیش کر دیں گے، آج بھی تو تربیت ان کی ہونی چاہیے۔ ہم نے نوجوانوں سے کہا میرے بیٹو، آپ کو پتا ہے آپ نے اپنا نام مصطفیٰ بتایا ہے نا، آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے مصطفیٰ کون سی لباس پہنتے تھے، ہمارے پیغمبر کے لباس کیسے ہوتے تھے۔ ہمارے رسول ایسے تھے کہ آپ کے لباس پر ایک پیبند نہیں، دو پیبند نہیں، ایک چپٹی نہیں، دو چپٹی نہیں، کئی چپٹیاں آپ کے کپڑے پر لگے ہوتے تھے۔ میری بہنوں اندازہ لگاؤ، یہ آپ کے مصطفیٰ کا لباس ہے، سرکار مدینہ کا لباس ہے، امام الانبیاء کا لباس ہے، آمنہ کے لال کا لباس ہے، حوض کوثر کے مالک کا لباس ہے، جو جنت کے دروازے کو دستک دیں گے ان کا لباس ہے۔ ہمارے رسول پیوند شدہ لباس پہنا کرتے تھے، ہمارے رسول کا بستر کھجور کے پتوں کی وہ چٹائی جس پر آپ زمین بلکہ کچی زمین پر آپ لیٹا کرتے تھے۔ خطاب کے دلارے حضرت عمر کی نظر پڑی، کہا اے سرکار دو عالم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اگر کہیں آپ کے لیے ایک بہترین سی قمیض ہم سلا دیں، آپ کے لیے کم از کم بہترین بستر کا ہم انتظام کرا دیں، اللہ والوں بہترین بھی سمجھ لو، بہترین کہا کھجور کے پتوں کا ایک گدا آپ کے لیے سل دوں، آپ کے لیے ایک قمیص کا انتظام کر دوں۔ میرے جوانوں ہمارے رسول کا یہ لباس ہے، ہمارے رسول کے یہ بستر ہے، ہمارے رسول کے کپڑے پر جو پیوند لگا ہے، جو پیوند لگے تھے، چپٹی لگے تھے، ان چپٹیوں کو اسلام کے دشمنوں نے، پوائنٹ کی بات، اسلام کے دشمنوں نے ہمارے رسول کے زلف کا مذاق اڑایا، ہمارے رسول کے سیرت کیریکٹر کا مذاق اڑایا۔ آپ کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ ہمارے رسول کا لباس کا مذاق جب اڑانے کی باری آئی تو کہا اپنے پیغمبر کے لباس کا مذاق کوئی اور نہ اڑائے، عبداللہ اڑائے گا، طلحہ اڑائے گا، زبیر اڑائے گا، زینب، رقیہ، ام کلثوم نبی کے لباس کا مذاق بازاروں میں اڑائیں گے، دکانوں میں نکالیں گے، نبی کے سنت کا جنازہ ان کے آنگن سے نکلے گا، نبی کے لباس کا مذاق ان کے گھروں سے نکلے گا۔ آج ہمارے جوانوں کو وہی پیوند شدہ کپڑا پہنا کر کے ہمارے جوانوں کو پیش کر دیا، کہا نبی کے لباس کا مذاق یہ اڑائیں گے۔ ہم نے جب جوان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے جوان ہمارے رسول کے لباس کا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارے رسول تو چپٹی شدہ کپڑا پہنتے تھے، کہا حضرت بس کرو، حضرت بس کرو، اب مجھے اپنے گھر تک پہنچنے دو، اس کپڑے کو آپ اپنا ہاتھ آگے
چاہیے. میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, عہد کرتا ہوں, کعبہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا کپڑا ہم نہیں پہنیں. کہا اس کپڑے کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. کہا جو بچا ہے آپ کہو تو چلا دوں. ہم نے کہا نہیں, کسی غریب کو آپ دے دینا, آگ نہ لگاؤ کپڑے کو, تو آپ کو تو مزہ نہیں آتا. آپ کو ہمارے رسول کے کسی بھی کام میں مزہ نہیں آتا, دسترخوان میں مزہ نہیں آتا. اللہ نے ذرا سا کیا نماز دیا, گھروں میں ڈائننگ ٹیبل آ گئے, کرسیوں پر بیٹھ کر کے کھانا کھانے کا نظم شروع ہو گیا. مزہ نہیں آتا زمین پر بیٹھ کے کھانے میں, مزہ نہیں آتا آپ کو ہاتھ سے دو نوالا اٹھا کر کھانے میں. آج کل تو کانٹے چل گئے ہیں, وہ چمچے ایسے ہوتے ہیں جس میں کانٹے ہوتے ہیں, اس سے کوش کر کے کھاتے. کہتے مزہ نہیں آتا نا ہاتھوں سے کھانے میں. آپ کو نہ مزہ آئے نہ صحیح. آپ نبی سے محبت نہ کرو نہ صحیح, آپ کملی والے سے محبت نہ کرو نہ صحیح. میرے بھائیوں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ کملی والا ہم سے آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, ہماری آپ کی فکر میں کتنا رہا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ سرکار تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مدینے کی زمین ہے, مدینے کے اندر جب سارا مدینہ سویا ہوا ہے. میری بہنوں سننا, ہمیں نبی سے محبت نہیں, ہمیں نبی کے لباس سے محبت نہیں, نبی کے طور طریقے سے ہم کو محبت نہیں. ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ذرا سن لو. سارا مدینہ سویا ہوا ہے اور مدینے کی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں. آسمان سے جبریل آ گئے, کہا اے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات کے ایک تہائی حصے میں جب سارا مدینہ سویا ہوا ہے, ایسے وقت میں آپ کے آنکھ میں آنس کیوں ہے, آپ زارو قطار کیوں رو رہے ہو, آپ کی آنکھیں کیوں ڈبڈبائی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کہتے کون ہو, کہا جبریل ہوں. کہا میں جبریل ہوں اور مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے. کہا جاؤ پوچھو میرے حبیب سے, جاؤ پوچھو میرے پیغمبر سے, میرے دلارے پیغمبر سے کہ ان کے آنکھ میں آنس کیوں آیا ہے, آپ زارو قطار کیوں رو رہے ہو. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, اللہ کے رسول نے میری بہنوں کیا جواب دیا, دیکھو آپ. کہا اے جبریل, میں محمد رسول اللہ کو نہ تو میری لفظ جگر فاطمہ کی فکر ہے, نہ تو اہل بیت کی فکر ہے, نہ تو اہل خانہ کی فکر ہے, نہ تو اہل قریش کی فکر ہے. اے جبریل سن لے, میں محمد کے آنکھ میں آنس کیوں آئے ہیں. کیا بات ہے اللہ کے نبی, کیوں رو رہے ہو آپ. کملی والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی, اللہم امتی. اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اللہ میری امت کا کیا ہوگا. وہ پیغمبر جو راتوں میں رویا ہو, وہ پیغمبر جو ہمارے لیے پتھر کھایا ہو, وہ پیغمبر جو ہمارے لیے بے ہوش ہوا ہو, وہ پیغمبر جو ہمارے لیے پیٹ پر پاتھر باندھے ہو, وہ پیغمبر جو ہمارے لیے جن کا سر ٹوٹا ہو, جو رات میں میرے آپ کے لیے زارو قطار روئے ہو. اللہ والو, ہمارے آپ کے سینے میں ان کے لیے ذرہ برابر محبت نہیں ہے. اگر یہ کہہ دو کہ میری بہن یہ جو کام آپ کر رہی ہو یہ نبی پسند نہیں کرتے, یہ ہمارے رسول کو پسند نہیں ہے, میرے جوان یہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ ہمارے رسول کو پسند نہیں ہے, کیا ہمارا جوان اس چیز کو چھوڑ دے گا, ہمارا جوان اس چیز کو چھوڑ دے گا کہ جو ہمارے رسول کو پسند نہیں وہ ہم کو پسند نہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ایک صحابی رسول ہیں, ابھی سونا حلال تھا مردوں کے لیے, سونے کی انگوٹھی وہ پہنے ہوئے تھے. ایک صحابی رسول ہیں,
مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن یہ شریعت ابھی لاگو نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرد سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، صحابی رسول ہیں، سرکار دو عالم کے سامنے سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ سونے کی انگوٹھی پہنے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی کا، یہ تو مردوں کے لیے حرام ہے، یہی انگوٹھی کل تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں دیکھو، آپ کو تو نبی کی بات سن کے مزہ نہیں آتا، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ دیکھو ہمارے رسول کی بات جب وہ سنے تو اپنے ہاتھ سے اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دی۔ سونے کی انگوٹھی نکال کر کے جیب میں نہیں رکھے کہ نکالی اور جیب میں گئے، یہ نہیں، نکالے اور پھینک دیے۔ اللہ اللہ۔ دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، میری بہنوں سن لو، کہا اے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، آپ نہ پہنو نہ صحیح، آپ اس انگوٹھی کو اپنے گھر کی خواتین کو لے جا کے دے دینا۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ، قربان جاؤ صحابی رسول کی سوچ پر۔ آپ کہتے ہو کہ آپ کو مزہ نہیں آیا، اور صحابی رسول کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں سن لو، جس زبان کو ہمارے نبی کے آنکھ دیکھنا پسند نہ کیے ہو، ہمارے نبی کو مزہ نہ آیا ہو دیکھ کر کے، ہمارے نبی کو اچھے نہ لگے ہو دیکھ کر کے، اس سامان کو گھر کے اندر جانے کی بات چھوڑو، گھر کے دروازے تک جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے دروازے تک اسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میری بہنوں نظر لگاؤ، میری بیٹیوں، آج میری آپ کی زندگیوں میں کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے رسول کے ساتھ کوئی تال میل نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں، یاد رکھو، آپ محبت کرو نہ کرو، اللہ کے نبی آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم سے، آپ سے، اپنی امت سے۔ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کسی کا سہارا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی نہ ہو، ابا نہ ہو، اماں نہ ہو تو گاؤں سماج ہوگا، گاؤں سماج کے ذمہ دار ہوں گے، مکھیا پردھان ہوں گے، کوئی نہیں، منسپالٹی سرکار ہوگی۔ میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، میری بہنوں سن لو، میں جہاں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ذرا سے سر میں درد ہوئے، بیٹا دوڑ کے آ گیا، ابو کیا ہو گیا، بیٹا بھی نہیں سن رہا تو پڑوسی آ گئے، پڑوسی نہیں تو گاؤں والے آ گئے، کوئی نہ کوئی تو بہر صورت آ گیا، لیکن میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں آپ کا پرسان حال کوئی نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، کہتا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ کا قرآن سنا دو، اے بیٹا، اے چاولے، اے چاولے، نیکی ملی لیکن یہ سنائی نہ پیاؤ، بند کرو، بند کرو۔ اب ہم یہ ٹکر ٹکر طاقت اور وہ لوگ بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے للچا گئے، اور بعد پتا چلا کہ طبیعت خراب کہے ہو مولوی اور نظر لگائی ہے، یہ نہ کرو بابو، اے بابو، نہ بالکل نہیں، کم سے کم دینی مجلس کے آداب کے خلاف بھی ہے نا، تھوڑا سنو پھر ہم سب پیئیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہاں چسکی لو، اگر ہم قرآن سنائی تو کیسے مزہ آئی بتاؤ؟ یہ ہو مزہ خراب کرتا ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ تو میری بہنوں 2 منٹ صبر کر لو، 2 منٹ بس میں ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں بیٹھ کے پیئیں گے انشاءاللہ۔ قل اللہ یحییکم، قیامت کے روز جہاں ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، نیک بد، انبیاء شہداء، ساری کائنات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ساری کائنات کے لوگ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔
کہ جب محشر برپا ہوگا وہاں نہ باپ بیٹے کا اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ میری بہنوں دیکھو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، حضرت آدم ہے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، حضرت دادا خلیل بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے لفظ جگر کو، اپنے نور نظر کو اللہ کے رضا کے لیے مینا میں ذبح کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اسماعیل ذبیح اللہ بیٹھے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بیٹھے ہیں، لیکن دیکھو حضرت ابراہیم خلیل قیامت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے اللہم نفسی نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا، اللہ میرا کیا ہوگا۔ آدم رو رہے ہیں نفسی نفسی، یونس پیغمبر رو رہے ہیں اللہ میرا کیا ہوگا، یوسف کہہ رہے ہیں میرا کیا ہوگا، سارے نبی اپنے نفس کے بارے میں رو رہے ہیں۔ میری بہنوں ذرا توجہ سے سننا، یہ ہم نبیوں کی بات کر رہے ہیں، نبیوں کی۔ نبیوں پر ایمان ہے ایمان رکھو نا، نبیوں کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ایمان بالغیب کی باتیں ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو غیب کی باتوں پر بڑا کمزور ایمان ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، صاحب نے کہا کہ مصعب بتاؤ صحیح صحیح قبریہ میں اژدہا ہوتا ہے، صحیح صحیح ہم نے کہا ہے، کہا نہیں، جیسے مان لو ہمیں جب قبر کھودتے ہیں ہم لوگ تو پرانی قبریں کبھی کبھی ملتی ہیں، قبر کھودتے وقت تو ہمیں تو ہاڑ بھی نہیں ملتا ہے، ہڈی گوٹی بھی نہیں، تو اژدہا ہمارا ہاتھ ہے۔ وہ آدمی سوال کر رہا ہے، کہا وہ اژدہے رہتے کہاں ہیں، پرانی قبر ملتی ہے تمہیں تو ہاں نہیں رہا ہے۔ یہی سوال ابو جہل نے کیا تھا۔ ابو جہل نے یہی کہا تھا قبرستان کی پرانی بوسیدہ مٹی اور بوسیدہ ہڈی لا کر کے ایسے اپنے ہاتھ پر مل کر کے، جیسے آپ تمباکو ملتے ہو ایسے مل کر کے، اور اس کا راکھ نبی کے چہرے پر پھونک دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اے محمد تم ہی کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ دیکھو راکھی لائن قبریت راکھی کچھ ہے نہیں ہوا ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا تھا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قرآن نے جواب دیا تھا اے تاجدار مدینہ قرآن سنا دو اور ان کو بتا دو، ان کو سمجھا دو کہ جب آپ کھیت میں بیج ڈالتے ہو تو پہلے وہ بیج زمین میں جا کر سڑ جاتا ہے، سڑ گھل کر کے پھر اس میں ایک ڈنٹا نکلتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر وہ فصل اگاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو وجود بخشے گا، ہم کو آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اپنی زندگیوں کا حساب پوچھے گا کہ بتاؤ 70 برس میں کیا کیے تھے۔ اچھا اگر اس کو نہ مانو تو جب ہم دنیا میں آئے ہیں تب ہمارا وجود کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ کس طرح سے ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو وجود بخشا ہے، تو کیا اس مٹی سے اللہ ہم کو پیدا نہیں کرے گا؟ ایک حقیر قطرے کے پانی سے اللہ نے ہم کو جو پیدا کر دیا تو اس مٹی سے اللہ ہم کو نہیں پیدا کرے گا؟ کرے گا۔ بات آگے نہ چلی جائے، میدان محشر کے اندر انبیاء رو رہے ہیں، آدم رو رہے ہیں، عیسیٰ رو رہے ہیں، موسیٰ رو رہے ہیں، ایک ماں۔ قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا ہے، اللہ اکبر، اگر قیامت کے حولناکیوں پر ہی خطبہ دینا ہو، پروگرام کرنا ہو تو گھنٹوں اسی پر نکل جائے۔ کہا کہ ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو گنوا دے گی، ایک دودھ پیتے بچے کو اپنے پستان سے لگائے ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھا کر کے پھینک دے گی۔ بتائیے ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، قیامت کی یہ ہولناکی ہوگی کہ اس بچے کو اٹھا کر کے پھینک دے گی، اس کا حمل ثابت ہو جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی نہیں۔ اماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی،
دوڑے گی کہے گی اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے لبتے جگر، اے میرے نور نظر، میں تمہاری اماں ہوں، میں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا تھا، میں نے تمہیں جنم دیا تھا، میں نے تمہیں پرورش کیا تھا، میں نے تمہیں جوان کیا تھا، میں نے تمہیں اپنے آنچل کا سہارا دیا تھا۔ اے میرے بیٹے دیکھو فرشتوں کو ابھی زنجیروں میں جکڑ لیں گے، ابھی ہم کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اے میرے بیٹو اتنا اماں پر کرم کرو، ایک نیکی عطا کرو، اپنی اماں پر اتنا کرم کر دو کہ ایک نیکی عطا کرو۔ جانتے ہو وہ بیٹا آپ کو دیکھنا نہیں چاہے گا، نہ تو آپ کے قریب آئے گا۔ قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، کہا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ شوہر بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، بہن بھاگے گی، لاڈلا بھاگے گا، کوئی کسی کا پھسانے حال نہ ہوگا۔ اب اگر آپ کا ایمان ہے تو مانو، ایمان ہے کیا ایسا ہوئی ہے؟ ایمان ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو تھوڑا پیچھے چلو۔ ابھی 2-4 سال پہلے ایک بیماری آئی تھی، کورونا، بھلائی جو یاد ہے نا؟ جب تک ماٹی نہیں بنی تب تک تو بھلائی نہیں، اگر منی ہوئی ہے تو۔ کورونا ایک بیماری آئی تھی نا، کورونا۔ اب کورونا کی بیماری میں میری بہنوں، آپ نے، ہم نے، سب نے، پوری دنیا نے دنیا کے آنکھ سے دیکھا۔ ابا کو کورونا ہو گیا، گورنمنٹ نے کہا کہ 3 گز کی دوری بنا کے رکھنا۔ سگے بیٹے کو دیکھا گیا کہ ابا سے میٹروں کی دوریوں پر کھڑا نظر آیا۔ اسی کورونا میں باپ مرتا ہے، ڈیتھ ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے۔ بیٹے کو دیکھا گیا کہ بیٹے کے سامنے باپ کو جانور کی طرح سے گڑھا کھود کر کے اسی قبر میں پھینک دیا گیا۔ آخری لباس کفن تک نصیب نہ ہوئی، پلاسٹک میں، تال پتری میں لپیٹ کر کے جانور کی طرح اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ بیٹا تماشائی کی طرح دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ ابا کے قبر پر مٹی تک اڑھیلنے کی توفیق نہیں ملی، ابا کو آخری لباس کفن تک پہنانے کی توفیق نہیں ملی۔ کس بات کا ڈر تھا؟ ڈر صرف اتنا تھا کہ اگر چھوئی تھی ہن تو جون بپک بھاگا ہوا ہم ہو جائے گی۔ اتنے معاملہ تھا کہ اگر چھوئی تھی ہن وہی حشر ہمارا ہو جائے گا۔ یہ معمولی سے کورونے نے ہم کو یہ درس دے دیا کہ دیکھ لو دنیا والوں، ایک باپ کو بیٹا نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، ایک بیوی کو کورونا ہے تو شوہر دور ہے، شوہر کو کورونا ہے تو بیوی نہیرے چلی گئی ہے۔ کورونا نے دکھا دیا ہے جہاں دنیا میں کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، دنیا میں مرنے کے بعد چھوڑو۔ تو میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میدان محشر میں ابا کام نہیں آئیں گے، اماں کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، بہو کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ارے قربان جاؤ سرکار دو عالم پر، قربان جاؤ۔ دل سے بتاؤ، یکو مرتبہ درود پڑھتے ہو محبت سے؟ دل سے بتاؤ، ایک مرتبہ بھی ہم طلب کر کے درود پڑھتے ہیں؟ توفیق نہیں ملتی، کبھی نہیں۔ جو نماز پڑھتی ہے ہماری بہنیں وہ تو کم سے کم تشہد میں درود تو پڑھ لیتی ہیں، کم سے کم تشہد میں۔ ایسے ہی چلتے پھرتے درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ درود پڑھنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اہل علم بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، جتنے محدثین آپ کو ملیں گے رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی محدث آپ کو ملیں گے، جتنی بھی روایتیں لکھے ہیں کتاب وہی ہے،
اس میں جو حدیثیں لے کر کے آئے ہیں جہاں بھی ہمارے نبی کا نام آیا ہے اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ ان کی بخشش اسی پر ہو جائے گی کہ ہمارے رسول پر کتنی درود کر رہے ہیں. آج ہمیں تو سالوں میں بھی توفیق نہیں ملتی کہ ایک مرتبہ پیار سے کہہ دیں صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. ارے اتنی محبت کرنے والے نبی پر درود بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اتنی محبت کرنے والے نبی پر. آدم رو رہے ہیں زارو قطار، موسیٰ رو رہے ہیں زارو قطار، نوح پیغمبر رو رہے ہیں زارو قطار، دادا خلیل رو رہے ہیں زارو قطار. اللہ میرا کیا بنے گا؟ اماں بھاگ رہی ہیں، ابو بھاگ رہے ہیں، بیٹا بھاگ رہا ہے. ارے قربان جاؤ سرکار دو عالم پر. اللہ کے نبی اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں پڑھ کر زارو قطار رونا شروع کرتے ہیں. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کہتے ہیں سکا یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، آپ کے مانگ کو پورا کیا جائے گا. میں اللہ آپ کے مانگ کو عطا کروں گا. ارفع راسک، اے محمد سر اٹھاؤ، آپ کے مانگ کو ہم پورا کریں گے. میری ماں میری بہنوں، ارے جاؤ آنگن میں اپنے نبی کا سنت سجا لو، اپنی زندگیوں میں نبی کے سنت کا زیور پہن لو، اپنے آنگن میں نبی کا دسترخوان بچھا دو، اپنے جسم پر نبی کا لباس پہناؤ، اپنے آپ کو نبی کا ہو کر گزار دو. ہمارے نبی جہاں ابا کام نہ آئے، اماں کام نہ آئی، بیٹا کام نہ آیا، بیٹی کام نہ آئی، پوری کائنات کام نہ آئی. ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارے پیغمبر جہاں رات میں روئے تھے وہی میدان محشر میں کہتے ہیں اللہ اللہم امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. اے میری ماں وہ رسول جو پیڑ پر پتھر